السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عداوت کے 9 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی فہد کو یہ سب باتیں پتہ لگتی ہیں تو وہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے کہ ماریا اس کے ساتھ کیسے کر سکتی ہے یہ سب کچھ۔ اسے ابیحہ کی بھی باتیں یاد آتی ہیں۔ دوسری طرف ریحان ساری پلاننگ کر لیتا ہے ٹرپ کی، اور وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، نیمو خالہ کو بھی بتا دیں اور باقی سب کو بھی۔ اس کی امی کہتی ہے کہ ہاں سب کو خبر کر دو، میں ویسے بھی سب کو اکٹھا کرنا چاہتی، پچھلی دفعہ تو صوبیہ کے بیڈ ریسٹ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ یہ باتیں سن کر ابیحہ بھی تھوڑی سی نروس تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی کہتی ہے کہ میں بھی امی کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ اتنی دیر میں وہاں پر جواد بتا دیتا ہے کہ آج فہد بھی آیا تھا۔ یہ سب بات ابیحہ بھی سنتی ہے لیکن اوپر چلی جاتی ہے۔ ریحان کو جب یہ پتہ لگتا ہے تو اسے تھوڑا سا اوکورڈ لگتا ہے کہ گھر میں تو کوئی نہیں تھا، وہ کیوں آیا۔ دوسری طرف ابیرہ کمرے میں جاتی ہے تو جا کر کہتی ہے کہ یہ آپ مجھے کال نہ کیا کریں۔ فہد کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے صرف آپ کو کال کی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں، میں بتاؤں گا۔ دوسری طرف یہاں پر اریبہ سوچتی کہ اب دیکھنا میں ان کے ساتھ کیا کروں گا۔ یہاں پر جب اگلے دن پکنک کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں تبھی اریبہ کے فون پر میسیج آتا ہے فہد کا۔ یہ بات دیکھ کر ریحان اسے کہتا ہے کہ وہ تمہیں میسیج کیوں کر رہا ہے اور تم لوگ اتنے کلوز کب سے ہو گئے، کیا بات ہے؟ تبھی وہ کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، شاید یہ میری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھ سے وہ ٹھیک طریقے سے باتیں نہیں کرتے، پلیز آپ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ دوسری طرف یہاں پر سب پکنک پہ آ جاتے ہیں تو جواد ماریا کو فرینک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز میرے لیے کافی بنا دو۔ یہ سب باتیں فہد بھی دیکھتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اریبہ کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اریبہ کہتی ہے کہ بس دیکھ لو، ویسے بھی ہمارے معاشرے میں لڑکی سے اس کی رضامندی نہیں پوچھی جاتی، شاید اس لیے ایسا ہے۔ دوسری طرف جواد ماریا کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز تمہاری بیسٹ فرینڈ سے میری بات کرو، تم ہی اسے لبنہ کو سمجھا سکتی ہو اور کوئی بھی نہیں۔ ماریا کہتی ہے کہ اپنے مسئلے خود سارٹ آؤٹ کرو، مجھے بیچ میں نہ لایا کرو۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر فہد بھی آ جاتا ہے اپنی امی کی میڈیسن لینے۔ جیسے وہ ان دونوں کو دیکھتے آیا تو جواد نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر فہد اپنا آپا کھو دیتا ہے۔ ریحان اور فہد کی اچھی خاصی بحث ہو جاتی ہے، تبھی وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بہن بہت زیادہ بدکردار ہے، میں تو یہ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اب یہ رشتہ ختم کر دوں گا۔ یہ بات سن کر نگو بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ ماریا کو فہد طلاق دے دیتا ہے۔ جب وہ یہ دیتا ہے تو ماریا ہکی بکی رہ جاتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ وہ یہ سب کہہ کے کہتا ہے کہ اب جو تم چاہتی ہو کر لو، تم بہت بدکردار لڑکی ہو۔ یہ بات سن کر ماریا کی امی بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف فہد کے ماں باپ بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب گھر میں سب جاتے ہیں تو فہد کی امی کہتی ہیں کہ دیکھو جو کچھ ہوا سو ہو گیا، ویسے بھی آپ کو اپنی بیٹی کا پوچھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ عشق کسی اور سے کرتی ہے اور شادی کسی اور سے کر لی۔ یہ باتیں اتنی زیادہ سناتی ہے اور حق مہر کی رقم بھی ادا کرتی ہے، لیکن ریحان کو یہ باتیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں اور وہ اپنی خالہ سے بھی بدتمیزی کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد ہمارے گھر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر عظمیٰ بات کر رہی ہوتی ہے اریبہ سے اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ اریبہ کہتی ہے کہ مجھے تو خود پتہ نہیں لگ رہا، حالانکہ ماریا ہماری سچی ہے، مجھے پتہ ہے جواد اور اس میں ایسے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف ریحان آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ امی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ فوراً اریبہ جاتی ہے ان کے لیے جوس لینے۔ عظمیٰ کہتی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو نا کہ اریبہ کس طرح اس گھر کو سنبھال رہی ہے، خالہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ اریبہ کو اس گھر کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں جب ریحان سنتا ہے تو وہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ واقعی ابیرہ ہی سب کو سنبھال رہی ہے۔ یہاں پر ماریا کا رو رو کے بہت زیادہ برا حال ہو جاتا ہے۔ ابیرہ اس کے لیے کھانا لے کے جاتی ہے اور اسے بہت زیادہ کوشش کرتی ہے لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتی۔ ریحان آ کر اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب وہ بہتر محسوس کرے گی تو کھول دے گی۔ دوسری طرف ازن جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے، تبھی بیبی اس کے پاس آتی ہے تو وہ اسے اپنی چیک بک دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں 5 لاکھ ہے اور ہر مہینے تمہارے اور بچوں کے لیے 1 لاکھ بھیج دوں گا، اپنا اور امی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، میں تم لوگ کو بہت یاد کروں گا۔ جب اتنے پیسے دیکھتی ہے تو بیبی بھی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں سب کچھ سنبھال لوں گی، بس تم نے ٹینشن نہیں لینی، دل لگا کے کام کرنا ہے۔ دوسری طرف نگو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنی بہن کی وجہ سے۔ وہ کہتی ہے کہ نیمو نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، بس آپ اب آپا بالکل بھی ٹینشن نہ لے۔ وہ بھی بیچاری ادموئی سی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ابیرہ جاتی ہے ماریا کے پاس دروازہ کھول کر اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، تبھی ماریا کہتی ہے کہ میرا کیا قصور ہے، انہوں نے کس طرح مجھ پہ الزام لگا دیا، حالانکہ جواد میرے لیے بھائیوں کی طرح جیسے ریحان بھائی ہیں، وہ یہ بھی نہ سوچ سکے۔ ابیرہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم بالکل بھی
हंसी नहीं हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तुम अपनी अम्मी का सोचो। यहाँ पर बेबी की अम्मी को जब पता लगता है कि चेकबुक उन्हें नहीं दे के गया अर्जन, तो वो बहुत ज़्यादा गिला करती है और कहती है कि माँ को भी नहीं दे के गए। बेबी भी बात घुमा लेती है और कहती है कि ठीक है भाई तुम रख लो और मुझे ना कहना फिर पैसे निकालने का, अब ऐसे तुम करोगी। उसकी अम्मी कहती है अच्छा ठीक है। यहाँ पर नगो सबको मना कर देती है कि अभी आपा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोई भी ना आए। दूसरी तरफ अबीरा लेकर आ जाती है मारिया को, अपनी अम्मी के पास आती है और बताती है कि ये तो मुझे ही बिया ले आई, वरना मैं तो कमरे में रह के ही मर जाना था, मैं बिल्कुल बाहर नहीं सामना करना चाहती थी। ये सब बातें देखकर भी रेहान को अबीरा बहुत अच्छी लगती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।